الرحیم 10ویں پارے میں غزوہ تبوک کا قصہ شروع ہوا تھا۔ غزوہ تبوک فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد ہوا۔ کل بتایا تھا میں غزوہ حنین جس میں صحابہ 13,000 تھے، وہ مالک بن عوف ایک آدمی تھا قبیلہ زحیل کا، ان سے لڑی ہونے والی تھی، تو صحابہ کیا سمجھ گئے ہمیں زیادہ ہے، ہمیں اج پکا جیتنی سمجھ گئے وہ، تو فتح مکہ اور غزوہ حنین یہ دو غزووں کے بعد میں ہوا ہے غزوہ تبوک۔ تو 10ویں پارے میں غزوہ تبوک شروع ہوا، تو وہ مکے سے غزوہ تبوک وہ جگہ تقریباً مدینے سے 1000 کلومیٹر دور پر تھی۔ وہ جگہ 800 میل کا مطلب 1000 کلومیٹر ہو جاتا ہے، ایک میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 800 میل 1000 کلومیٹر ہو گیا، تو 1000 کلومیٹر دور تھا۔ ہوا کیا تھا، روم کا بادشاہ ہرقل، کل بتایا تھا میں، ہرقل اسے بولنا، سو ہرقل بولنا، ہرقل نہیں، ہرقل روم کا بادشاہ، سپر پاور۔ ایسا اس زمانے کی سپر پاور طاقت کون سی ہے، امریکہ بولتے ہیں ہمیں، ویسا اس زمانے کی سپر پاور طاقت کون سی تھی، وہ روم اور فارس، دو بڑے سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ تو روم کا بادشاہ تھا ہرقل۔ ہرقل نے کیا کیا، مسلمانوں کو للکارا، مدینے کے اوپر حملہ کرنے آنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، صحابہ کو جمع کیے، تقریباً 30,000 صحابہ، 30,000 صحابہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اس سے نکل گئے۔ پہلے ان سے پہلے چلے گئے وہ لوگ، روم والے لوگ آنے سے پہلے جنگ کے میدان میں جہاں جنگ ہونا بول کر فکس ہوا تھا، انہوں آنے سے پہلے چل گئے۔ پہلے جانے کے بعد کیا ہو گیا، وہ لوگ ان کے اوپر روب پڑ گیا، وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے، مسلمان جیتے اس جنگ میں بھی۔ تو اس میں وہ ایک قصہ کیوں ہے دیکھو، تو اس میں کیا ہوا تھا، 10 صحابہ وہ تھے جو اس جنگ میں غزوہ تبوک پہ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 7 صحابہ، بعض منافقین وہ لوگ تھے، بعض منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے 11ویں پارے میں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ لوگ عذر کریں گے، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یعتذرون یہ لوگ عذر کرتے ہیں، الیکم آپ کے پاس آ کر، اذا رجعتم الیہم جبکہ یہ لوگ آئے نہیں تھے۔ قل لا تعتذروا، اے پیغمبر آپ کہہ دو لا تعتذروا، میں تمہارا عذر قبول نہیں کروں گا۔ منافق لوگ کیا کیے تھے، جنگ میں جانے سے، اس جنگ میں جانے سے رک گئے تھے وہ لوگ، جنگ میں جانے سے رک جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چھوٹی چھوٹی باتیں بولنے لگے، چھوٹے بہانے بولنے لگے، ایک نمبر ایک یہ۔ دوسری قسم کے لوگ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان کو ملامت بھی کرو نکو اور تمہیں ان سے تعلقات بھی رکھو نکو، دوسرے منافق لوگ۔ تیسرے منافق قسم کے لوگ وہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں یہ لوگ تمہارے پاس آ کر قسمہ کھائیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، تمہیں ان کی بات کو مانو نکو، تمہیں ان سے راضی ہو نکو، یہ لوگ میری قسم کھا کو تم کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں ان کی قسموں میں آنا کو۔ یہ 3 قسم کے منافق لوگ تھے۔ پہلے کون لوگ تھے، پہلے منافق لوگ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے تبوک میں نہیں گئے تھے وہ لوگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم ہے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، وہ لوگ بہانہ بنائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ کون، منافق لوگ، دوسری قسم کے لوگ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان سے، تم نے ان کے اوپر ملامت بھی کرو نکو، بدوا بھی کرو نکو ان کے لیے، اور ان سے تمہیں تعلق بھی رکھو نکو۔ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں، یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، خدا کی قسم کھائیں گے، تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہرگز ان سے راضی ہو نکو۔ یہ ہو گیا۔ اب 10 مسلمان صحابہ تھے، اچھے مسلمان لوگ تھے، انہوں منافقہ نہیں تھے، انہوں نبی کے عاشقہ تھے انہوں، لیکن 10 مسلمان صحابہ انہوں جانا کا کچھ تھے، گھوڑے، ان کے تیر تلوار سب ان کی تیاری ہو گئی تھی، جنگی کا کچھ تھے وہ لوگ نہیں، لیکن اب جنگی کا کچھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے، جنگ ہو گئی بھی، جیت کو واپس بھی آ گئے۔ اب یہ 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ کیا کیے، 7 صحابہ کا تذکرہ یہاں ہے، 3 صحابہ کا تذکرہ آگے ہے۔ تو 7 صحابہ کیا کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مدینے کی مسجد کی دیواروں کو ایسا اپنے آپ کو ایسا بھل لیے، انہوں ستونوں کو بھل لیے، پلروں کو بھل لیے ایسا۔ نبی کیا تو کریں دے، مار ڈال تو مار ڈالیں دے، نہیں تو ہمارے کو اللہ کیا تو ان کو حکم دیا تو کیا تو کریں دے، تو بول کو وہ صحابہ نبی آئے تک کیا کری انہوں، جنگ میں گنے کا بول کو ایسا پلروں کو بھلنے پڑ گئی ان کو، انہوں آج کل اس وقت کہ مسلمان لوگ نماز کو نہیں ہے ہمیں کو بول کو، روزہ نہیں رکھے کو بول کو، ہمیں روزہ نہیں رکھے ہمیں کو بول کو بھلک پڑتی ہے، ایسا کیا تو بھی ہمیں گناہ کر رہی ہیں بھائی کو بول کو، ہمیں جب تھوک کو جاؤ کون تو کرتا ہے ایسا، ویسا کرنے کا شریعت میں حکم ہے کیا؟ لیکن صحابہ کی محبت دیکھو کہ صاحب سے غلطی ہو گئی تو کیا کر رہی ہوں، یا رسول اللہ کو جو حکم ہے تم دینا چاہے سزا دے ڈالو، مار ڈالتی کا تو مار ڈالو، نہیں ہمیں خوش رہنا کا تو مر جائے خوش رہو، ہمیں کو کیا محبت ہے صحابہ کی۔ قیامت تک نبی سے پہلے کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی، اور قیامت تک بھی کسی آدمی کو ایسی چاہنے والی جماعت کسی کو نہیں ملے گی، ایسا محبت کی ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آ کر ان لوگوں کا عذر, ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا چھوڑ ڈالو ان کو بول کر, تو اللہ کے ساتھ ان کو چھوڑ دیے. انہوں معافی چاہ لیے, ہمیں آنا کوش تھے رسول اللہ, چھوٹی بات نہیں بول رہی, ہمیں آنا کوش تھے, نہیں آ سکے, غلطی ہوگی معاف کرو رسول اللہ, سوری دل سے بولے انہوں. وہ لوگوں کے سر کے اوپر والے لوگ منافق قسم کھا کو چھوٹی باتیں بول کو اسے کام نہیں کیے انہوں, نہیں ہے رسول اللہ ہمیں آنا کوش تھے, نہیں آ سکے, معاف کر ڈالو بول کر بولیے. اللہ تعالیٰ بول دیا رسول اللہ کو چھوڑ, معاف کر ڈالو, چھوڑ دیا ان کو, آتا کھول دیے. یہ تو یہ 7 لوگ آئیے, بقیہ آگے. اب دیکھو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک منافق لوگ ایک مسجد بنائی تھے, مسجد زروار اس کا نام تھا, زروار ذات سے مسجد زروار. تو وہ لوگ مسجد بنانے کے بعد کیا کیے, مقصد کیا تھا, نماز پڑھنا مقصد نہیں. کیا مقصد تھا اس کا, مسلمانوں کے خلاف میں ایک پروپیگنڈا کرنا, مسلمانوں کو اور اسلام کو کیسا ختم کرنا, ہاں مشورے کرتے رہنے کے واسطے وہ لوگ ایک مسجد بنائے تھے. اب ان کا مقصد باطل ہے, اچھا ہے, باطل ہے مقصد, اچھا نہیں ہے مقصد ان کا. تو اب الٹا دیکھو, الٹا کیا کہنے والے ہو, مقصد غلط ہے ان کا. پھر نبی کو جا کو بولتی ہوں تمہیں ہمارے مسجد کے اوپننگ کو آپ کا کو بول کو کرے سو چچورا کام کرتی ہیں, پورے ہولے کام کرتے سو, مسلمانوں کو ستانے کی, مسلمانوں کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں. اور پھر دیکھو تو ابھی کو جا کو بولتی ہیں لوگ تمہیں ہماری مسجد کے پاس آپ کو اوپننگ کرو اور نماز پڑھ کو جاؤ کا کو بول کو. اچھا لبا آتو کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے, یہ جب جنگ کو جاتے تھے, غزوہ تبوک کو جب جاتے تھے بولے آتو لبا جا کو غزوہ دیکھ لے کو, جنگ واپس آتے وقت میں آتو لبا دیکھیں گے, ٹائم ہوا تو کو بولتی ہیں, آتو کو بولتی ہیں ان کو. اب آتے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ وہی بول ڈالتی ہیں, رسول اللہ یہ لوگ نماز پڑھنے واسطے نہیں مسجد میں سو, تمہارے عاشقاں صحابہ کو یہ لوگ ختم کرنے واسطے مسجد نہیں کو بولتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بھیج کو پوری مسجد ختم کر ڈالتے, توڑ پھوڑ ڈالتے. کئی کو توڑ پھوڑی بولے تو ان کا نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا, وہاں مسلمانوں کو اسلام کو ٹارگٹ بنانا مقصد تھا. اس لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بھیج کو اور مسجد توڑنے کا حکم دیے. تاریخ میں ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کا حکم دیا, بقیہ اس کے علاوہ آج تک کوئی مسلمان بادشاہ کسی کے نہ مندر کو توڑنے کا حکم دیا, نہ کسی مسجد کو توڑنے کا حکم دیا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو بولے سو, چٹکے نہیں بولے سو, ان کی کامہ ویسے تھے کو بول کو مقصد غلط تھا, اس لیے بولے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو یہ دوسری مسجد کا تذکرہ ہے. دوسری مسجد کون سی ہے, مسجد قباء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے جا رہے تھے مدینے کو, تو بیچ میں رستے میں پڑتی, مدینے کے بالکل قریب میں ہے مسجد قباء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 10 دن 14 دن وہاں قیام کرتی, چہرتی وہاں. تو اس وقت میں قباء کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے محبت سے پیش آتی, وہ لوگ بڑی پاکی کا خیال کرتے رہتی. تو ان کی پاکی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا, یہ لوگ کتنے پاک باز ہیں, کتنے طہارت والے لوگ ہیں, اللہ ان کی پاکی کو یہاں بیان کر رہا ہے. یحب رجال یحبونہم یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ سب ان کے بارے میں ہے. مسجد قباء کے وہ مصلی لوگ ہیں, قباء والے لوگ ہیں, اللہ ان کی تعریف کرائے, لوگ بہت پاکی اختیار کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کی تعریف کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنا جان مان بھی خدا کے نام پر خرچ کرنے تیار نہیں. اللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ فرماتی رہی, مسلمان لوگ میرے نام پر کٹنے مٹے تیار نہیں لوگ. وہی ہے آگے. اب وہ جو 3 صحابہ بچ گئے تھے, 10 کا ہو گیا قصہ پیچھے, انہوں بھن لیے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے. اب 3 کا تذکرہ ہے. 3 کے نام کیا ہے, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربی, کعب بن مالک. یہ 3 صحابہ تھے. انہوں بھی جانا کا کچھ تھے, تیاری سب ان کی ہو گئی تھی, گھوڑا گیڑا تیر تلوار نیزہ سب تیار ہو گئے تھے. جنگے کا کچھ دیکھنے کو تھے, جنگے بھائی ابھی کیا جانے کا ہے, ذرا دیکھ لے کو جنگے, ذرا حساب سے جنگے. ان کے پاس گھوڑے ہیں, ان کے پاس سلو جا رہی ہیں, ہمارے پاس فاسٹ سواریاں ہیں, بہت جلدی جا کر ان کو چھلنے سکتی کا کو بول کو انہوں پیچھے رک گئے تھے. جانا نہیں کا کو نہیں تھا ان کا ارادہ, جانا کا کو تھا ان کا ارادہ. تو یہ لوگ جب نہیں جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جانا کا کو تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت کو واپس بھی آ گئے. تب انہوں منافقوں میں سر کا حضور نہیں بولے. دوسرا جو 7 لوگ صحابہ, انہوں جو نبی کے صحیح مخلصین صحابہ جو بھنلے کو ایسا کرے تھے, انہوں ویسا بھی نہیں کیے, انہوں خاموش تھے, انہوں کیا بھی نہیں کیے, انہوں تینوں کیا بھی نہیں کیے. بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف چند 50 دن تک ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, 50 دن تک. ان کی بیویاں بھی بات نہیں کرتی تھی ان سے, مسلیاں بات نہیں, بلکہ خود رسول ان سے بات نہیں کرتے تھے. ایسا تھا ان کا حال. اب بھائی صحابہ کا مزاج الگ تھا ان کا, بیوی نہیں بات کری کوئی بات نہیں, نبی نہیں بات کی ان کی جان نکل جاتی تھی. ارے کیا بات, ہمارے بیویاں چھوڑ دو, بات نہیں کر رہی, رسول ان سے بات نہیں کر رہی, ان کی جان نکلتی تھی صحابہ کی. کیا بھائی ہمارے آقا ہم سے بات نہیں کرتی تو ابھی کیا کرنا ہے, جی کو کیا فائدہ, پریشان رہتے تھے وہ صحابہ. مسجد کو آئے تو بھی ان کو دل لگتا نہیں تھا, ان کو نبی بات کرتے نہیں, اب کیا کرنا ہے, چلو بھائی چھوڑو کو بول کو رہتے تھے. بعد میں 50 دن کے بعد میں
آیت نازل ہوتی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. وہ لوگ اللہ ان کو توبہ قبول کیا لیتوبوا، پھر اللہ انہوں نے معافی مانگی اللہ سے، اللہ کی ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ان کو معاف کر دیا. وہ لوگ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تو ان کی توبہ ہو گئی ہے. تو یہاں بعض لوگ کیا بولتے ہیں، یہ آیت ہے جنگ کے بارے میں، بعض لوگ اسے جماعت پر فٹ کرتی ہیں، نہیں کرنا ہے، ایسا غلو ہو جاتا ہے، نہیں کرنا ہے. اس کی یہ حدیث ہے، یہ قصہ ہے، یہ جنگ کے بارے میں ہے. اب اس قصے کو دیکھو، انہوں جنگ میں لگے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی، دیکھو بائیکاٹ کر دیا گا. بول کو ہمیں اگر کوئی آدمی جماعت میں نہیں نکلا تو ہمیں اس سے پھر بائیکاٹ کر دیا، پھر ہمارا جنازہ نکلتا، پھر سماج سے پھر جماعت کا سسٹم بنواتا، پھر نہیں کرنا ہے ایسا. جو حدیث جو آیت جس کے لیے نازل ہوئی ہمیں اس کو فٹ کرنا ہے. یہ جنگ اور یہ سب چیزیں منسوس ہے، جماعت منسوس نہیں ہے. منسوس کا مطلب کیا ہے؟ منسوس کا مطلب ہے جنگ کے احکامات قرآن سے ثابت ہے، جماعت کے احکامات قرآن سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے بات. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو مسلمانوں تمہارے نبی تمہارے لیے بہت فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آخرت کی دنیا کی فکر تمہارے پیغمبر کو زیادہ، تم سے زیادہ تمہارے پیغمبر کو ہے. دیکھو حریص علیکم، تمہارے بارے میں تمہارے پیغمبر بہت حریص ہے، بہت فکر مند ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ جیسا مہربان ہے ویسا نبی تمہارے اوپر مہربان ہے. آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. رسول اللہ یہ کفار کو تمہارا کام ہے بولنا، بس بول دو، چھوڑ دو ان کو، زیادہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. تو یہ آیت ہے کیا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں اللہ ہم سے دور کر دے گا. سورہ یونس یہ معنی کیا، سورہ کا نام سورہ یونس کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ پارے کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، آگے آئے گا. اب یہ سورہ کو ایک پوائنٹ یاد رکھ لو کبھی بھی، کون سا بھی سورہ، یہ مکی سورہ ہے. تو جو سورہ مکی سورہ ہوتے ہیں ان سورہ میں عام طور پر 3 باتیں پکی ہوتی ہیں، ایک توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 باتیں پکی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی وہی ہے. یا پھر کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کا سوال ہوتا ہے، اللہ ان کو جواب دیتے ہیں، یا ان کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے من گھڑت، اللہ اسے رد کرتے رہتے ہیں. اس سے وہی ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھو کہ پہلے ایک بات کیا اس کے اندر ہے، مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگے آ کر، اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے کئی کو بھیجا، فرشتہ میں سے اللہ نبی کو کہیں نہیں بھیجا. ان کو سوال کرنے لگے لوگ، اکان للناس عجبا، کیا ہی اچھا ہو جاتا انسانوں کے لیے، ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. بھئی کیا ہی اچھا ہوتا انسانوں کے لیے نبی انسان نہ ہوتا، بجائے انسان کے فرشتہ نبی ہو کر آتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور بول کر وہ بولنے لگے اگر فرشتے نبی بن کر آتے، اللہ بھیجتے، تو پھر رسالت کے مقصد کے خلاف تھا وہ. رسالت کے مقصد کا مطلب کیا ہے؟ بھئی نبیاں اگر آئیں گے دنیا کے اندر تو پھر انہوں کیا بولیں گے؟ میرے کو کاپی کروا بولیں گے. میں نماز پڑھتا ہوں نہیں کیا باپ، مجھے دیکھو نماز کیسا پڑھنا سیکھ لو با بول کر بولیں گے. دیکھو با شادی کیسا کرنا، میری شادی دیکھو سیکھ لو با ایسا کرو با بول کر بولیں گے. بچوں کی تربیت کیسا کرنا، میں میرے بچوں کی تربیت کیسا کیا ہوں، نام کیسے رکھا ہوں، تو میں اسے نام رکھواؤں، اس تربیت کرو بولیں گے. ابھی ہو تو اب فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے نہ بیوی بچے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کے حساب سے اگر انسانوں کو نہیں سرکار نبیاں اگر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتہ کیا بولتے؟ ہمیں کھاتے نہیں، کھائے دیتے ہیں بولتے ہیں مسلح رکھ لے کبھی رکھ لے بیٹھی ایسا کون تو کھیا مارتی ہوں اسے بناؤ، کھانا نہیں، افطار گفتار نہیں مارتی، ہمیں فرشتہ نہیں کھاتے، تمہیں کھانا نہیں دے بولتی. کہاں جاتی تمہیں گھر کو، گھر گر کیا بھی نہیں، کہاں جو ہمارا جو بچہ نہیں، کہاں جو بچہ نہیں، بیٹھو یہاں رات ساری بولتی دیکھو بیٹھو بولتی ہوں. اللہ نے کتنا اچھا کیا، انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجا. انسان اور شادی بھی کرتے، بیوی بچے بھی ان کو بھی ہے، پیشاب پیخانہ ان کو بھی آتا ہے. جو ضرورتیں ایک عام انسان کے ساتھ ہیں وہ ضرورتیں نبی کے ساتھ بھی ہے. فرق یہ ہے نبی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ ان کو جواب دیا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کیا. چاند سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان کی یہ چاند سورج اپنے حدود میں یہ کام کرتے ہیں، اپنی منزل میں اپنے حدود میں یہ کام کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اب پھر جو لوگ سمجھ کے ہدایت کو آ گئے ان کے لیے جنت ہے، جو لوگ نہیں سمجھے اپنی ضد پر جمے رہے ان کے لیے جہنم. اللہ یہاں وہ بیان کیا ہے. آگے یہ کافر اور مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بولتے تھے؟ دیکھو تمہیں جو قرآن لے کے نہیں کیا، تمہارے اوپر جو قرآن اترتا ہے بولتی تمہیں میں نبی ہوں، میں قرآن میرے اوپر اترتا ہے بولتی نہیں کیا، تمہیں یہ قرآن کو بدل ڈالو. نہیں تو یہ قرآن نہیں سکھا اور یہ قرآن لے کر بولتے تھے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بابا یہ 2 کام میں نہیں کر سکتا،
میں نہ قرآن کو بدل سکتا ہوں نہ پھر اور ایک قرآن میں لے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے حکم کے تابع، یہ دو کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کے تابع ہوں۔ اللہ مجھے یہ اس میں کیا اتارے کہ کیا بولی کہ وہ بولنا پڑتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا کر لا سکتا نہیں۔ اب دیکھو بدلنا اور دوسرا نہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ بدلنے کا مطلب ہے تغیر بولتے ہیں، تغیر تبدل، تبدیل بھی بول سکتے ہیں۔ تو معنی سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھو، بیٹا باپ کے لیے کپڑے لے کے آیا، لے کے آنے کے بعد وہ جوڑا باپ کو پسند نہیں آیا، تو اس وقت تو بیٹا جو کپڑے لے کے آئی بابا کے واسطے، بابا کو پسند نہیں آیا، تو وہ بابا کو پسند ایسے کپڑے بچہ رکھتا ہے تو اسے بولتی تغیر، بدل نہیں سکے انہوں، بدلا کیوں؟ لے جا کے بدل سب کے پاس بدلا کیا؟ نہیں بدلایا، اسے بولتے تغیر۔ اچھا اب کپڑا لے کے آیا باپ کے واسطے، پسند نہیں ہے بولے، لے جا کے واپس کر دیا، دوسرا لے کر، اسے بولتے تبدیل یا تبدل۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ دوسرا پھل لا سکتا ہوں نہ میں اسے بدل سکتا ہوں، دو بھی نہیں کر سکتا، جو اللہ اتارے میں اس کا میں تم تک پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس کا میرے علاوہ اس کو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ ایک بات کہی، مشرکوں کی ایک بات کیا ہے؟ وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ اللہ تعالیٰ 18 بار بھی یہی بات ہے، اسی قسم کی ملتی جلتی، کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ بھئی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پیدا کیا سو، لیکن بعض اللہ اختیارات، بعض کام کام اللہ تعالیٰ بتاؤں کو سونپ دیا، جھاڑا کو، پتھراں کو، اسے مردیاں کو، زندہ کو اللہ تعالیٰ ذرا کام سونپ دیا، ان کو تمہیں دیکھ لو باقا کو بول کر ان کو اللہ دے دیا کو بولتی ہے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، نبی تمہیں پوچھو ان سے، قل تمہیں پوچھو ان سے، من یرزقکم من السماء، آسمان سے زمین سے تم کو روزی کون پیدا کرتا ہے؟ وہ کون اتارتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے پانی، زمین سے پھر اس پانی کے ذریعے سے پھر اناج کون پکاتا تھا؟ پوچھو ان سے کیا بولتی ہیں، دیکھو امن یملک السمع والابصار، دیکھو تمہاری کان کی طاقت، یہ سننے کی دیکھنے کی طاقت، یہ تم کو کون دیتا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ پوچھو ذرا ان سے، بولتی اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے اللہ تعالیٰ زندے کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو، کیسا؟ یہ مردے سے زندے کو اللہ پیدا کرتا ہے، کیسا پیدا کرتا ہے؟ مردے سے زندہ، انڈے سے بچہ، مثال اس کی انڈا ہے، انڈے کو انسان اگر اپنے پروں، اپنے پیٹ کے نیچے رکھ لیا، اپنے بغل کے نیچے رکھ لیا، 20 دن نہیں 20 سال رکھ لیا تو بچہ نہیں بنتا، انڈا پھر جاتا، 7 روپے ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اور ایچ انڈا اگر مرغی چند دن رکھ لی، 15 دن رکھ لی، تو پھر اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وہی اللہ فرماتی ہیں وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، میت سے، مردے سے اللہ تعالیٰ زندے کو بھی نکالتا ہے، انڈے سے نکالتا، مطلب سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، صحیح بات یہی ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے اللہ تعالیٰ مردہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ اللہ کیسے نکالتا ہے؟ زندے سے مردہ، ہمارے جسم سے ہمارا جو خطرہ نکلتا منی کا، یہ زندہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے پھر اس میں کیڑے ہوتے اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، لیکن وہ خطرہ تو زندہ نہیں ہے، وہ اس کے اندر کیڑے، وہ الگ بات ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ انسان، اس کے زندے انسان سے وہ منی کا خطرہ نکالا، ناپاک خطرہ نکالا، پھر اس کے ذریعے سے پھر اس کا نطفہ، عورت کا نطفہ، دو نطفے مل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں پھر ان دونوں نطفوں سے، ان دونوں کے کیڑوں سے جتنے کیڑے ہونا اتنے کیڑے ہونا، کم کیڑے ہیں تو پھر بچے نہیں ہوتے، کتنے کیڑے ہونا کہ اتنے کیڑے ہونا نہیں تو بچے نہیں ہوتے۔ پھر اس لیے بات مرتبہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، اگر کسی کو بچہ نہیں ہو رہا تو پھر ڈاکٹر مرتبہ کی منی نکال کر کیڑے کہتے ہیں چکر نہیں ہوگا۔ یہ جائز ہے نہ جائز، علماء سے پوچھ لو، مفتی صاحب سے پوچھ لو، میں یہ اتنی جانکاری نہیں ہے، علماء سے پوچھ لیں۔ آگے چلیں تو یہ اللہ فرماتے ہیں، کیا سمجھا اللہ تعالیٰ؟ بابا اگر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بتوں کو اگر سونپ دیتا تھا تو ایک کام کروا تو ایک کام رکھا کو بول، تو پھر اللہ سب اللہ کا ہی کو کرتا تھا، یہ سب سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جب اللہ پورے نظام کا، پورے یونیورسل کا، پوری کائنات کا اگر جب مالک ہے تو پھر وہی معبود بھی ہے، جو ذات مالک ہونے کا حق رکھتی ہے وہی ذات معبود ہونے کا بھی حق رکھتی ہے۔ معبود مطلب اللہ لائق ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت لائق نہیں ہے۔ آگے دیکھو مشرک لوگ کیا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تمہیں قرآن اپنی طرف سے بنانے کا بول کر بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں میں کہیں بنا تم بھائی اللہ جو دے رہا ہے کر رہا ہوں سو میں مجھے کیا ضرورت ہے بنا لے کے واسطے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جواب دیتی ہے ان کو، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمہیں سوال کھڑتی نہیں، کیا اعتراض کرتی تمہیں؟ اچھا اب تمہیں تمہارے بتا خدا کو چھوڑ کو تمہیں کسے ہوتے کہ ہاتھ ہوتا ہے بلالے کا لے کو، تمہیں یہ قرآن کے سر کا ایک سورہ بنانے کا اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر رہا ہے۔ قل فأتوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں قل تمہیں کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتوا
لے کے آؤ، ہو سکے تو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے سورہ کے سورہ لے کر آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں بات میں سچے ہو تو پھر تمہیں بنا لے کے آؤ، اللہ کو چھوڑ کر تمہیں کون کون ہوتی کہ سب کو لا لے کے آؤ، بنا لے کے آؤ ایک سورہ تو بھی، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، نہیں ہوتا ہے. آپ آگے دیکھو، آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا. نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ قوم نہیں مانے، کچھ لوگ مانے، جو لوگ مانے بچ گئے، جو لوگ نہیں مانے وہ لوگ غرق ہو گئے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، دونوں نبیاں، اب انہوں دونوں جا کر فرعون کو سمجھائے تھے، وہ یہاں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون بات نہیں مانا، ان کے پیچھے پڑ گیا مرنے مارنے کے واسطے، میں مرنے مار ڈالتا ہوں ان کو قبول کو. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچانے کے واسطے تھے، ظلم ان کا فرعون کا ظلم سہتے تھے، اب تک ان کو فرعون کا ظلم سے بچانے کے واسطے تھے. اور دو کام اس سے پہلے بتا دیا تھا میں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کئی کو ہیں، ان کو دو کام کرنا تھا، ایک فرعون کو دعوت دینا تھا، دوسرا کام ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچانا تھا. دو کام بھی کیے انہوں، اللہ کا حکم پا کر فرعون کو دعوت دینے بھی گئے انہوں، اور پھر بنی اسرائیل کو راتوں رات ان کو وہاں سے لے کر چلے بھی گئے تھے. 6 لاکھ لوگ انہوں، بات بتایا تھا میں، بنی درس میں بتایا تھا میں، 6 لاکھ لوگوں کو لے کر چل جاتے ہیں وہ چھوڑ کر. بعد میں اسے پتہ چلتا تو پھر انہیں پیچھے پڑتا ان کے. دو کام بھی کیے انہوں. مطلب کہ اس کا مطلب کیا ہے، نبیاں اللہ ان کو جو مقصد، جو ٹارگٹ اللہ ان کو دے کر بھیجتا ہے، انہوں اپنے مقصد میں پورا بھرپور اور کامیاب ہو کر جاتی ہے وہاں سے. یہ اللہ بیان کیا ہے. تو فرعون کے نہیں مانا، پھر پیچھے پڑ گیا اور ڈوب گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اب تک زندہ رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والی قوم اس سے سبق لے. ان بادشاہت پر آنے کے بعد میں یہ آدمی خدائی کا دعویٰ کیا، جب ان خدائی کا دعویٰ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اللہ عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیا. تم خدا کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر اگر تم بھی اس کے سر کا اگر پیسے کے بل بوتے پر یا پھر دوستیوں کے بل بوتے پر، کرسی کے بل بوتے پر اگر تمہیں اس حولے کے سر کا تمہیں بھی اگر خدائی کا دعویٰ کرو گے تو پھر تمہارا وہی حال ہوگا. اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی طاعت میں آ جانا ہے. اس کے سر کا ہمیں خدائی کے دعویٰ یا پھر نافرمانی میں نہیں کرنا ہے. تو ان کیا کیا، دیکھو ذرا فرق، پارا ختم ہو جاتا ہے. دیکھو دو قوموں کا یہاں بیان کرنا ہے. ایک تو فرعون ایمان لایا، کب لایا معلوم انہوں، جب ڈوبتا تھا تو ڈوبتے وقت میں عذاب دیکھ لیا، عذاب کو دیکھنے کے بعد میں ایمان قبول نہیں ہوتا. فرشتے آتی ہیں، موت کے فرشتے آتی ہیں اس کے پاس اتر کو، جہنم کے فرشتے آتی ہیں، اس وقت تو ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے. ان ایمان لایا ڈوبتے سے وقت میں، جب ایمان لایا موسیٰ کو ایمان تو کو بول رہا ہوں میں، اس وقت نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. دیکھو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب اس دن غرق ہو گیا، غرق ہونے لگ گیا، قال آمنت، میں ایمان لاتا بول کر بول رہی ہوں، انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل جس پر ایمان لاتے ہیں، کون؟ اللہ، میں اس کو مانتا بول رہا ہوں. اب کیا مانتا باتو، تیرا ماننا کافی نہیں ہوگا، وہ انا من المسلمین، میں مسلمان ہو تم ہوتا ہے. الآن وقد عصیت، اللہ فرماتے ہیں کیا بات تجھے اب عقل کیا، اب مان رہا ہے تو، الآن اب تو مان رہا ہے کیا مجھے، اب تک نافرمانی کر کو عذاب دیکھ کو تو مانتا ہے کیا، نہیں اب قبول نہیں ہوگا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کل تک تو چچورے کام کرتا تھا، فساد مچاتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اگر تو ڈوبنے سے پہلے گیٹ پہ اگر تو مانتا اچھی بات تھی، تب تو ڈوب رہا ہے، عذاب کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، تو مان رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بات ہے. تو پتہ کیا چلا، عذاب کو دیکھنے کے بعد میں بندہ ایمان لاتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو پھر اس وقت کی توبہ یا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے پاس اب زندگی ہے، ہم ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی عذاب نہیں آیا ہے، ہمیں توبہ کر لیں گے یا پھر صحیح راستے پر آ جائیں گے تو پھر ہم کو ایمان لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کو قبول کر لیتا ہماری ایمانی توبہ بھی. دیکھو ایک تو یہ. اب دیکھو دوسری قوم یونس علیہ السلام کی قوم تھی، سورہ کرام یہی یونس ہے، اسی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے، دیکھو تمہاری قوم کے اوپر عذاب. یہاں شارٹ میں قصہ ہے، یہ قصہ اب ذرا تفصیل سے وہاں ہے، کہاں 17ویں پارے میں ہے، وہاں پر آئے گا، لا الہ الا انت سبحانک، وہ 17ویں پارے میں آئے گا. تو انہوں یونس علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے، عذاب آتا کو اللہ تعالیٰ بولتی ہے ان کو، قوم کو بولو کو بول ڈالتی ہے انہوں. 3 دن میں عذاب آتا کو بولتی. اب 2-3 دن گزر جاتی، ذرا ٹائم باقی رہتا، 3 رات گزر جاتی، 2 رات یا 2 دن گزر جاتی، 1 رات یا آدھا دن باقی رہتا ہے. تو اس وقت وہ لوگ کیا کر ڈالتی، اب بعد میں لوگ توبہ کر لیتی نا. تو یونس علیہ السلام کیا سمجھ جاتی ہیں، عذاب آتا کا کون چلی جاتی ہے وہاں، جب 17ویں پارہ آئے گا جب بولوں گا. تو یونس علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے، عذاب
تو دیکھ کر توبہ نہیں کری، عذاب آنے سے ایک رات پہلے یا ایک دن پہلے انہوں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کے ایمان کو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے فرعون کی ایمان لانے میں، یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے میں کیا فرق ہے بولو؟ ان عذاب دیکھ کو ایمان لایا، انہوں عذاب آنے سے آدھا دن پہلے یا ایک رات پہلے انہوں ایمان لائے، اس لیے ان کا ایمان قابل قبول ہو گیا۔ آگے دیکھو، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تمہیں بولو لوگوں کو، کیا میں حق لے کر آ گیا ہوں، ہدایت، اگر تمہیں میری بات کو اگر ایکسیپٹ کرو گے تمہیں تمہاری ہدایت کو آ جاؤ گے، تمہیں تمہارے عمل کے تمہیں ذمہ دار ہو جاؤ گے، تمہارے عمل کا صاف فائدہ تم کو ہوگا۔ اگر تمہیں ومن ضل فانما يضل علیہا، اگر تمہیں گمراہی اختیار کرو گے، میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہاری گمراہی کا نقصان تم کو ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما انا علیکم وکیل، میرا کام ہے بس اللہ کا پیغام پہنچانے کا، میں ذمہ دار بس۔ آگے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے پیغمبر تمہیں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سنتے نہیں، لوگ مانتے نہیں، لوگ بیٹھتے، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، تمہارا کام ہے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانا، کون سنتا، کون بیٹھتا، کون سمجھتا، وہ چھوڑ دو اس کے اوپر، تمہیں صبر کرو، چھوڑتے چلتے رہو آگے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اللہ دیکھ لیں گے آگے کیا ہوتا ہے، وَاللَّهُ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہاں تک 11 پارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان نبیوں کی قوموں نے جو فرعون جیسا حرکت کیا ویسے ہم کو حرکت کرنے سے بات فرمائی، یونس علیہ السلام قوم جیسا عذاب سے پہلے ایمان لائی ہے ویسا ہم کو عذاب ابھی نہیں آیا ہے، عذاب سے پہلے یا موت سے پہلے ہم کو ایمان اور توبہ کرنے کی اور ایمان پر مضبوط جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔